ہماری تاریخ میں دو ہی چیزیں ہوئی ہیں جی بی میں. ایک جب ہم نے ڈوگرا سے آزادی حاصل کی، دوسری جب لاسٹ ایئر عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پیکیج دیا. اس بیچ میں جی بی میں کوئی ایکٹیویٹی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، نہ کوئی فنڈز تھے. تو بتانے کا یہ مقصد کہ یہ کتنا اہم ہمارے لیے تھا. اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ پی این ڈی نے ایک روڈ میپ دیا تھا، وے فارورڈ، کہ ہمارے بجٹ کے کیا کیا ایلوکیشنز ہوں گے. 2021 کا جو بجٹ تھا، ہمارے دو قسم کے پروجیکٹس، ایک اے ڈی پی اور ایک پی ایس ڈی پی. یہاں پہ آپ نے جی بی کا یہ سمجھنا ہے کہ نہ ہم این ایف سی میں، نہ ہمارا کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ. ہمیں گرانٹ ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اور اسی گرانٹ پہ یہ صوبہ چلتا ہے. تو ہماری جو اے ڈی پی کا جو بجٹ ہے وہ بھی فیڈرل پی ایس ڈی پی کا ایک بلاک ایلوکیشن. تو لاسٹ ایئر ہمارا جو بلاک ایلوکیشن تھا 18 ارب کا، اور پی ایس ڈی پی وہ تقریباً 20 ارب کا تھا. تو ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو تھا وہ تقریباً 48 ارب ہو گیا. اس سال جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ لاسٹ ایئر کے 7,700 ارب کے مقابلے میں اس سال 9,000 کچھ ارب پہ پیش ہوا. تمام اینٹیٹیز کے بجٹ جو ہیں وہ 20-25%، 17% بڑھا ہے. واحد جی بی گلگت بلتستان جن کا بجٹ انہوں نے 40 ارب سے اٹھا کے 25 ارب پہ کر دیا. مطلب یہ ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس خطے کے ساتھ یہ دشمنی کریں گے. اور ہم این ایف سی میں کیوں نہیں ہیں، ہم آئین میں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہماری ایک سٹرگل ہے، ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے جس کی وجہ سے جی بی ایک مخصوص پوزیشن میں. اور جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس نے کبھی بھی سیاسی زد بازی نہیں کی گلگت بلتستان کے ساتھ. کیونکہ جو گرانٹ بھی ملتی ہے اگر اس کو این ایف سی سے آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ پینٹس کے برابر. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ بجٹ ہمارا کاٹا ڈیولپمنٹ کا. میں تو ریکرنٹ کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا. ڈیولپمنٹ کا بجٹ انہوں نے ہمارا کاٹا. اور اس کے بعد آج 6 مہینے ہو گئے، 50% انہوں نے ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا. اور آج 6 مہینے ہو گئے اے ڈی پی کا ابھی تک پورے صوبے کو انہوں نے 2 ارب 80 کروڑ روپے ہمیں ریلیز کیے ہیں. اب کوئی بندہ مجھے بتائے کہ 2 ارب 80 کروڑ پہ میں 73,000 اسکوائر کلومیٹر کا، جس کا 17% گلیشیئر کور ہے، جس میں ہر سال سیلاب آتا ہے. پاکستان میں دوسرے خطوں میں تو آج سیلاب ہے. اب جی بھی وہ خطہ ہے جہاں سے آپ کو 40% تو 70% تو انڈس ریور ادھر سے پانی آتا ہے. ہم تو ہر سال یہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں، اور اس سال بھی ہمارا روٹین کا فلڈ آیا ہوا ہے. تو ہم 1.5 ارب 2.5 ارب میں کیسے یہ صوبہ چلائیں گے؟ اور بجٹ کا ریکرنٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ 47 ارب روپے، جس میں سے اب 42 ارب روپے ہم نے سیلریز دینی ہے، 5 ارب روپے جس میں لا اینڈ آرڈر بھی کرنا ہے، ہم نے مینٹیننس بھی کرنی ہے، ہم نے ٹرانسفارمر، ہم نے پی او ایل بھی دینا ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم مینٹیننس کا کوئی کام بھی نہیں دے سکتے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. جی بی نیشنل گریڈ میں نہیں ہے. سی پیک کے جتنے بڑے پروجیکٹس آئے جی بی کے اندر ایک سنگل پروجیکٹ نہیں لگا، حالانکہ وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ میگا واٹ کا پوٹینشل ہے. تو اب صورتحال کیا ہے کہ سکردو، پاکستان بھر میں جو سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے وہ گلگت بلتستان ہے. سکردو سٹی میں اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. گلگت کے اندر اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہم ہر سال ڈی جی سیٹ چلاتے تھے جس سے 1 سے 2 گھنٹے ہم ایکسٹرا بجلی دیتے تھے. اس سال ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم ڈی جی سیٹ نہیں چلا سکے. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ڈی جی سیٹ نہیں چلائے. گندم کی سبسڈی وفاق ہمیشہ سے دیتی رہی ہے. 16 لاکھ بوری کی ہماری سبسڈی تھی، اس وقت ہمیں 10 سے 11 لاکھ بوریاں دے رہے ہیں. 6 لاکھ بوری کی کمی ایک ایسے صوبے کو جس کے پاس کوئی روپیہ نہ ہو اور اپنا ریونیو بھی کوئی نہیں. ہم نے ابھی ریونیو اتھارٹی بنائی، انہوں نے ایک اور کمپین کی کہ یہ اس کی مخالفت انہی کی پارٹیوں نے نیچے جی بی میں کر دی. تو اب ہم کہاں سے اس سردی کے موسم میں گندم پوری کریں اور بجلی لیں؟ اور پھر سٹرائکس بھی یہ نیچے کر رہے ہیں ہمارے خلاف. فلڈ میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی 3 ارب روپے کی. ہمارے تھوڑے سے پیسے بچے ہوئے تھے جی بی کاؤنسل کے کشمیر منسٹری میں، وہ ہم نے لیٹر لکھا ہوا تو وہ اٹھا کے میڈیا پہ پروپیگیٹ کیا کہ یہ ہم نے فلڈ کے دیے ہیں. کوئی فلڈ کے نہیں دیے. اور باقی تمام صوبوں کے تو آج مجھے پتہ چلا ان کو کچھ نہیں ملا. لیکن وہ جو میں نے لسٹ دیکھی ہے باہر کی، اس میں تو جی بی کو انکلوڈ بھی نہیں کیا انہوں نے.
جی بی کو انکلوڈ بھی نہیں کیا، اور نہ یہ ہماری بات سن رہے ہیں، نہ یہ کوئی رسپانس دے رہے ہیں۔ ان کے آفس میں نکلے ہوئے منٹس میں ابھی ڈسٹریبیوٹ کروں گا، جس میں انہوں نے ایگری کیا کہ ہم آپ کا 40 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ کریں گے، وہ بھی انہوں نے آنر نہیں کیا۔ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اس وقت گلگت کے اندر ہر دن 15 سے 20 جگہوں پہ اسٹرائک ہو رہی ہے، نہ آٹا ہے نہ بجلی ہے، اور ڈیولپمنٹ کا فنڈ 2 ارب روپے پورے صوبے کو ملا ہوا۔ تو یہ آپ کے وساطت سے میں یہ جو حکومت ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کے ساتھ اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، پوری پروونشل گورنمنٹ ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، اور ہم اسٹرائک کریں گے، ان کو لگ پتہ جانا، ہم گلگت بھر میں پوری جی بی میں اسٹرائک کریں گے، اور پھر ہو سکے گا تو ہم پورے لوگوں کو لے کے ادھر بھی آئیں گے۔ ہم کیبنٹ کی میٹنگ نیشنل اسمبلی کے باہر کریں گے روڈ پہ۔ مطلب انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا۔ آپ اگر جب 25% باقیوں کا بڑھا وہیں بڑھا دیتے، اور جس طرح کی ڈونیشنز کی بات ہوئی، ہمارے 2 سے 3 مہینے ہوئے ہیں ایجوکیشن منسٹری پہ کہ ایک ڈونر جی بی میں پہلی دفعہ کو ہمیں 10-15 ملین ڈالرز دینا، وہ آگے نہیں کر رہے ہیں لیٹر۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا یہی پیغام ہے کہ اگر ہمارے یہ ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے تو پھر ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ بہت کوشش کی ہم نے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کی۔ میرا فائنانس منسٹر بھی تیمور جگڑا یہاں پر موجود ہے، ان کو ہم نے لیٹر لکھے کہ یہ ہمارے فائنینشیل ایشوز ہے، ان کو ریزالو کرا دے، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھیں، جب بھی کوئی اپنا بجٹ بناتا ہے، عام آدمی جب اپنا بجٹ بناتا ہے تو وہ اپنے ریونیو کو دیکھ کے بناتا ہے کہ کدھر سے میرے پیسے آنے ہیں، اور اس کے مطابق پھر وہ پلان کر لیتا ہے۔ اس دفعہ الحمدللہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں 1.3 ٹریلین ہم نے بجٹ دیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا بجٹ تھا، بہترین بجٹ تھا۔ اس میں ہم نے بڑی چیزیں رکھی تھی اپنے عوام کے لیے، جس طرح میرے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ آپ نے لوگوں پر انویسٹمنٹ کرانی ہے، تو اس کے مطابق بھی ہم نے بہت سی چیزیں لوگوں کے لیے رکھی تھی۔ اور پھر اپنے جو ہمارے ڈیولپمنٹل سکیمز تھے جو نیئر ٹو کمپلیشن تھی، ان کو بھی فوکسڈ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ پیسے ہمیں نہیں مل سکے۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، ریجیم چینج ہوا ہے، تو تب سے ہم بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں، بلکہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دے، اور یہ اسی پر لگے ہوئے اور سارا ملبہ ہم پہ آئے۔ لیکن آج میں کل کے ایز اے چیف منسٹر اپنے لوگوں کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہا ہوں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آیا چیف منسٹر صاحب آپ نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی تھی کہ نہیں اٹھائی تھی؟ تو آج اس لیے میں آیا ہوں، میں آج صرف اس کو وارن کرنا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمارے واجبات، ہمارے پیسے دے دے، وہ ہمارا حق ہے، ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے۔ 189 بلین خیبر پختونخوا کے اس وقت دسمبر تک ان کے اوپر ہمارے بقایا جات ہے۔ اور سب سے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور جو بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے ایکس فاٹا مرجر، ان کے پیسے، ان کا جو فنڈز ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایکس فاٹا اس کی کیا صورتحال ہوگی، جو بڑی امپورٹنس رکھتی ہے پاکستان کے لیے، آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگا ہوا ہے۔ تو ان کا جو بجٹ ہے ان پہ انہوں نے کافی کٹ لگایا ہوا ہے۔ اس وقت جو کرنٹ بجٹ ہے وہ 60 بلین ہے، ریکوائرمنٹ ہماری 85 بلین ہے۔ اگر آپ ڈیولپمنٹل بجٹ کو اس کو دیکھ لیں، 55 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں، لیکن ابھی تک دسمبر کے اینڈ تک ہمیں 5.5 ارب روپے ملے ہیں۔ تو وہاں پر خاک ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، خاک وہاں پر ہم لوگ کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے، پھر میڈیا پہ بات آ جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہے۔ تو پیسے کدھر سے آئیں گے؟ پیسے تو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اگر یہ نہیں ہو سکا تو اگلا لائحہ ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پیسے دے دے۔ صحت کارڈ کے فاٹا کے پیسے ہمیں نہیں مل رہے، کوئی 4.5 بلین۔ اچھا، جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ اے ڈی پیز ہے، ڈسپلیس پرسنز ہے، ان کے پیسے 17 ارب روپے وہ نہیں مل رہے، بجٹ میں ان کو رکھا نہیں گیا۔ اچھا، ہمارے ساتھ جو بجٹ میں انہوں نے وعدے کیے تھے، ایک اس میں نہیں رکھا گیا۔ اور جتنے بھی ہمارے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں جو پچھلے گورنمنٹ میں ہمارے لیے رکھے گئے تھے، ہماری حکومت تھی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ سارے واش آؤٹ ہو گئے فیڈرل پی ایس ڈی پی سے، اور جو ایلوکیشن ہے وہ بھی بہت کم رکھی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے این ایچ پی کے پیسے ہے، جو ہمارا حق ہے 61 بلین، اب تک ان کے اوپر بقایا جات ہے۔ تو یہ اگر یہ سارے آپ دیکھ لیں
تو یہ تقریباً کوئی 189 بلین جو ہے ان کے اوپر ہمارے بقائے جاتے ہیں. وہ 1 پیجر آپ کو مل چکا ہے جو ڈیٹیل ہے اس میں سے. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل پہ, لیکن وہ ہم نے پہلے سے آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے. تو آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری یہ آواز آپ ان تک پہنچا دیں, فیڈرل گورنمنٹ تک, کہ ہمارے خیبر پختونخوا کا جو حصہ ہے, جو ہمارے فیڈرل پی ایچ ڈی پی میں ہمارا حصہ بنتا ہے, اور جو ان کے اوپر ہمارے بقایا جاتے ہیں, وہ پیسے ہمیں دے دے کر. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیفالٹ کر جائے گی, اور ڈیفالٹ کی قریب ہے. یہ کہیں گے کہ یہ تو صوبوں کی طرف سے آ رہا ہے, کہ صوبے کا اس میں کیا کردار ہوگا. ہم تو جو این ایف سی میں ہمارے شیئرز ہے, وہ تو ہم تو اس کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ تو ہم تو ان سے یہ چاہتے ہیں, یہ ہمیں دے دے. کوئی ایکسٹرا چیز تو ہم سے ان سے نہیں مانگ رہے. ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. فلڈ میں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا, 10 ارب روپے انہوں نے خیبر پختونخوا کے لیے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 10 ارب روپے ہم آپ کو فلڈز میں دیں گے. ایک بھی پائی انہوں نے ہمیں نہیں دی. کیا آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پھر سی ایم خالد بات کریں گے اور محسن لغاری صاحب بات کریں گے, ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا خیبر پختونخوا, سوال ہے میرا, پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں بتایا جائے. اگر ہے تو پھر ہمارا حق ہمیں دے دے. نہیں دیتے تو پھر اگلے کا جو لا عمل ہے وہ پھر میں ادھر آپ لوگوں کو بلا کے بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے نیشنل اسمبلی کے سامنے دھرنا بھی دینا ہوگا. ہم نے اپوزیشن سے بھی بات کی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں, وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے. اگر نہیں ہو سکا تو اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے تمام عوام کو ہم اکٹھا کر کے ادھر لائیں گے اسلام آباد میں, اور اپنا حق اگر یہ نہیں دیتے تو ہم چھین کر لے جائیں گے. یہ ہمارا حق ہے. مجھے صوبہ چلانا ہے, میں الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہوں. ہاں, اگر انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. اگر ان کے پاس ٹھیک ہے سخت حالات ہے تو ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اگر ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملے تو ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ لاسٹ بات جو میری ہوگی, یہ ہمیں سورن گارنٹی بھی نہیں دے رہے کہ ہم کسی بینک سے یا کسی اور ادارے سے قرضہ لے لیں. وہ بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہے. وہ بھی ہم پہ انہوں نے قرضن لگایا ہوا ہے. تو آخر ہم کدھر جائے؟ پھر میں پوچھتا ہوں, اگر پاکستان کا حصہ ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے, اور ہمیں ہمارے فنڈز اور پیسے دیے جائے, ہمارا حق ہمیں دیا جائے.